کہ سر آپ کے نزدیک مقصد بنیادی طور پر مقصد حیات کی بنیاد کیا ہے؟ آج سے 36 سال پہلے کہ مجھے 2 جملے یاد ہیں، باقی تو مجھے یاد نہیں، جو اب تک میرے دل و دماغ میں نقش ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی جسمانی گروتھ ہوتی ہے، پرسنالٹی گروتھ ہوتی ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، جاب کرتا ہے، رزق کماتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ جی یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری اور مخلوق بھی کرتی ہے۔ جی جی یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک آپ کی انفرادی طور پہ جس یونٹ کے آپ سربراہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ یہ کہا کہ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ جو پہلی میں نے گفتگو تعارفی سنی تو اس بات کا بھی میرے اثر تھا، پھر ادھر آ کے پھر وہی دوبارہ سنی۔ دوسری بات یوسف صاحب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو بہترین طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے، بے شک، جو براہ راست جو ہیں اللہ کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ ہوتے ہیں، تو بہترین طبقہ وہ ہے۔ پھر ان میں ہمارے آقا کریم ہیں، سردار ہیں، انبیاء ہیں، لیکن ہمیں آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو جا بجا آپ کو ملے گا کہ انبیاء کی زبان سے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ میں تم سے کوئی اس کا صلہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، یہ معاملہ میرا اللہ کے سپرد ہے، آپ میری بات سن رہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو بات یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ ذرا اس میں آپ بھی غور کریں۔ ایک زندگی ہے میری انفرادی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انفرادی زندگی کے بھی پھر آگے مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ ایک پہلو میرا خاندانی زندگی کا، میں گھر کا فرد ہوں، پھر سربراہ ہوں، پھر اس کے بعد مذہبی اینگل ہے، پھر سماجی اینگل ہے، یہ 2-3 شعبے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بے شک پہلے میں اس کو تھوڑا سا کر لوں، تھوڑا سا شارٹ لسٹ کر لوں۔ جی آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی جاب مل گئی، یا اچھا بزنس کر لیا، رزق حلال کما رہے ہیں، خود حلال کھا رہے ہیں اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ جی جی فرائض کی پابندی کرتے ہیں آپ جو شریعت نے کہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور برائی کم از کم نہیں کرتے۔ جی سمجھ گئے؟ یہ ایک انفرادی سطح پہ ایک معیار ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، اسوہ حسنہ آقا کریم کا کہتا ہے سب، وہ کہتے ہیں دوسروں کا احساس کریں، دوسروں کا احساس کریں۔ اب دوسروں کے احساس کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں سے افضل یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ بہترین کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ 2 باتیں متصل کی۔ میں کبھی دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بھئی راستے سے وہی شخص چیز کو تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گا جو اس کو دیکھ لے گا، اس کا مطلب وہ اس کو تو تکلیف نہیں دے رہی، وہ کیوں ہٹا رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ میں یہ بھی بعض اب آپ سے ایسے گفتگو میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچیں۔ اگر میں اور آپ اپنی ذات کے ہی کہہ دیں، ہر وقت میں یہی سوچتا ہوں، آج میں نے یہ کیا اپنے لیے، بچوں کے لیے، کل میں نے یہ کرنا ہے، پرسوں میں نے یہ کرنا ہے، آگے یہ کرنا ہے، تو یہ کوئی آئیڈیل لائف نہیں ہے، ایک نیچرل لائف ہے۔ Audio Jungle.